جب دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمل نہ ہو اور بعد والے اس کو جو ہے بطور دین کے اختیار کر لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر بھائی کا یہ سوال تھا کہ قرآن میں پہلے اعراب بھی نہیں لگے ہوئے تھے، اعراب سے مراد زبر زیر پیش یہ نہیں لگے ہوئے تھے، تو یہ بعد میں لگائے گئے، تو کیا یہ بھی ہمارے اس اصول کے خلاف نہیں ہے؟ اس کا جواز کہاں سے نکلتا ہے؟ مختصر طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود آپ نے اگر وہ عمل نہیں کیا ہے تو اس کا بعد میں کرنا کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا، اور اس کا بعد میں عمل کرنا جو ہے وہ ناجائز ہوگا۔ یعنی دو قیود ہیں، اسباب موجود ہوں، رکاوٹ نہ ہو۔ اگر اسباب موجود نہیں تھے، بعد میں اس کے اسباب پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں وہ کرنا پڑا، تو وہ بدعت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یہی اعراب ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اعراب سے پہلے تو نقطے بھی نہیں لگے ہوئے تھے، عرب کے ہاں بغیر نقطوں کے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ آج کل بھی جو تعلیم و تعلم میں اور ان چیزوں میں عرب کے ساتھ جو ہے یعنی عربی زبان کے ساتھ جن کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے وہ بغیر نقطوں کے بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ سیاق و سباق سے یعنی مطلب جو ہے وہ سمجھ لے گا۔ یہ عمل اللہ کے وسلم کے زمانے میں اس لیے موجود نہیں تھے کیونکہ اس کے اسباب نہیں تھے، کہ ان کی زبان جو وہ خالص عربی تھی۔ اب ان کے لیے یعنی ان نقطوں کی اور ان حرکات کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہاں تک کہ نقطے جو لگائے گئے کب لگائے گئے؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں، اور اعراب اور حرکات جو ہے اس سے بھی بعد میں ہے۔ جب غیر عرب جو ہے وہ عرب یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے لگے اور انہیں بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ اسلام تو یعنی عالمگیر مذہب ہے، کسی ایک خاص قوم کے ساتھ یا کسی ایک خاص لغت کے جو ہے بولنے والوں کے ساتھ تو خاص نہیں ہے۔ اب جب ضرورت پیش آئی تو ان کے لیے کیا ہے، پہچان کے لیے یہ نکات لگائے گئے۔ پھر نکات کے اندر تبدیلی بھی آتی گئی ہے وقت کے حساب سے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وسائل میں سے ہیں، اور اللہ کے وسلم کے زمانے میں اس کا وجود اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس کے اسباب موجود نہیں تھے، اور بعد میں جب اس کے سبب پیش آئے اور لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آئی تو یہ عمل کر لیا، تو یہ دین کے اندر بدعت شمار نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آپ ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کی جو لغت ہے یہ اردو ہے، تو کیا اردو کہ گرامر جو ہے وہ کراچی میں کبھی کسی کو آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ گرامر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ گرامر کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ اردو کے گرامر کا وجود ہے، لیکن آپ لوگ نہیں پڑھتے، ہم نے پڑھ لیا ہے کیونکہ ہماری لغت یہ نہیں ہے۔ تو جب تک ہم گرامر نہیں پڑھیں گے ہم اس لغت کو کیسے پڑھیں گے؟ تو یعنی اللہ کے وسلم کے زمانے میں ان نقطوں کا وجود اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کو اردو کے گرامر کی ضرورت نہیں پڑتی تو ان کے لیے ان نقطوں کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری جو قید ہے وہ ہے کہ رکاوٹ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ کے وسلم نے اگر کوئی عمل کسی خاص رکاوٹ کی وجہ سے نہ کیا ہو اور بعد میں اگر وہ رکاوٹ دور ہو جائے تو پھر اس کا عمل کرنا کیا ہے؟ وہ مشروع ہے، بدعت نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ تراویح کو لے سکتے ہیں، صلاۃ التراویح، یعنی کیونکہ ایک شبہات جو ہے وہ ہر رمضان میں جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی اور آپ نے پڑھی تھی تو صرف 3 دن پڑھی تھی، اب بعد میں اس طرح جو ہے اہتمام کر کے اس کو پڑھنا، کیا یہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے، دین کے اندر بدعت نہیں ہے؟ یہ شبہ جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر علمی تناظر میں اس کو دیکھیں گے تو ہم نے جو قید لگائی ہے کیا ہے؟ ایک سبب کا نہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا سبب نہ ہونے کی وجہ سے، بعد میں سبب پیش آئے تو اسباب کی وجہ سے ان عمل کا کرنا وہ دین کے ذرائع اور وسائل میں سے بلکہ مستحب عمل ہے، وہ بدعت نہیں شمار ہوگی۔ اسی طرح کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس وجہ سے کہ اس کے لیے رکاوٹ موجود تھی۔ تراویح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکاوٹ تھی، کیا تھی؟ 3 دن آپ نے پڑھائی، پڑھانے کے بعد آپ نے اس کے بعد جو ہے اس کا اہتمام نہیں کیا، جماعت کے ساتھ سب کو مسجد میں جمع کر کے پڑھنے کا اہتمام آپ نے نہیں کیا، اور خدشہ ظاہر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ جائے اور تم پر فرض کر دیے جائے، اور فرض کرنے کے بعد شاید تم اس پر اس طرح سے عمل نہیں کر سکو گے امت پر شفقت کرتے ہوئے۔ اب رکاوٹ کیا تھی؟ فرض ہونے کا خطرہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا۔ اب فرض ہونے کا خطرہ کیا ہو گیا؟ ٹل گیا، ختم۔
اب یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گا. اب اس کو جو ہے آپ یعنی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک مستحب عمل ہے. اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور تم پر فرض ہو جائے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے. اور حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے یعنی بندوں پر اس چیز کو فرض کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہوتا ہے. تو اب فرض ہونے کا خطرہ جب ٹل گیا تو یہ اپنے اصل حکم کی طرف لوٹ آئے گا، اور اس کا اہتمام کرنا اور اس پر جو ہے عمل کرنا یہ کیا ہے؟ ایک مستحب عمل ہوتا ہے. تو یہ قاعدہ جب آپ یاد رکھیں گے، بدعت کا جو قاعدہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. اب اس کو آپ مثال کے طور پر اگر ہم یعنی اس کو اگر میلاد کے اوپر اس دونوں قاعدوں کو اگر فٹ کر کے دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سبب موجود تھا کہ نہیں تھا؟ سبب یعنی اس دن کا آنا ہر سال میں 23 سال نبوت کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں یہ دن آیا اور سبب موجود تھا. کوئی رکاوٹ تھی کہ فرض ہونے کا خطرہ، کوئی ایسا یعنی کچھ بھی نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اور سبب بھی موجود تھا، پھر بھی آپ نے وہ عمل نہیں کیا. اب اس کا بعد میں کرنا کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا. تو جو عمل آپ نے سبب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں کیا تو اس کا بعد میں عمل کرنا کیا ہے؟ وہ بدعت نہیں ہوگا.